السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام اور حاضرین محتشم، بہت مختصر خطبے کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ وقت کافی ہو گیا ہے اور ویسے یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں تھکا دینے والا پروگرام کر لینا اسے کامیاب پروگرام سمجھا جاتا ہے، جس کی نظر بعض اوقات فجر کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ایسے کسی عارضے کا میں شکار نہ ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، یہ چونکہ مولانا شعیب احمد شیر صاحب اور دیگر ساتھی ہمارے پاس پڑھتے ہیں اور میری استاد طبع سے ان کو بہت اچھی طرح واقفیت ہے۔ محترم اسٹیج سیکرٹری صاحب نے میرا تعارف آپ کو شیخ الحدیث و تفسیر کے لفظ سے کرایا۔ یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو لاوارث ہو اور جس کے ساتھ آپ چاہیں اس کو برت لیں، استعمال کر لیں، چپکا دیں۔ یہ ایک باقاعدہ عہدہ ہوتا ہے، یہ ایک منصب ہوتا ہے۔ میں جامعہ انوار العلوم کا مدرس ہوں۔ ہمارے ادارے کے اندر شیخ الحدیث کا منصب جو ہے جگرگوشہ غزالی زماں علامہ سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کے لیے ہے، اور وہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ کے۔ دو اور اساتذہ بھی ہمارے آخری کلاس کو پڑھاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم استاذ الحدیث کا لفظ بولتے ہیں، کیونکہ عہدہ جو ہے وہ انہی کا ہے اور وہ اساتذہ حدیث ہیں۔ باقی ہماری طرح وہ دیگر اسباق بھی پڑھاتے ہیں۔ میں بھی الحمدللہ حدیث کی 2 کتابیں پڑھاتا ہوں، لیکن میں درخواست کروں گا اپنے احباب سے کہ بعض لوگ یقیناً اس سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نا بہت سارے ایک گٹھڑی باندھ کے نا القاب کی ان کے ساتھ لگا دیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے، اور ہمارے محترم نعت خان تو کچھ زیادہ ہی آگے چلے گئے، مجھے پی ایچ ڈی اسکالر کہہ دیا۔ پی ایچ ڈی اسکالر کا پتہ ہے آپ کسے کہتے ہیں؟ پی ایچ ڈی اسکالر، پی ایچ ڈی اسکالر وہ شخص ہوتا ہے جو آج کل خاص طور پہ ایم فل کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے، اور ابھی اس کا کلاس ورک چل رہا ہوتا ہے یا تھیسس، اور اس کا مرحلہ وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہوتا ہے۔ جب تک وہ کر نہیں لیتا تو تب تک پی ایچ ڈی اسکالر رہتا ہے۔ میرا ایسا کوئی مشغلہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ سال پہلے میں نے سوچا تھا تو میرے کچھ مخلص احباب نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ جس طرح لکھنے لکھانے کا کام کرتے ہیں تو عمر کے اس حصے میں یہ بس یہ زیادہ بہتر ہے، تو آپ اس طرف نہ جائیں۔ تو میں نے یہ شوق نہیں پالا۔ یقیناً جو یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں پی ایچ ڈی کے مقالہ نگار اور ساتھی طلباء ہمارے عزیز وہ رہنمائی لیتے ہیں، وہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن جو چیز نہ ہو تو وہ نہیں حوالے کے طور پر پیش کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے غلط بیانی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کی غلط فہمی تھی تو چلیے میں نے دور کر دی، تو میرے جیسا بندہ کوئی ملے تو اس کے ساتھ تو یہ سلوک نہ فرمایا کیجیے۔ باقی ویسے بھی ہے کہ خلاف واقعہ بات کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے عزیز مولانا شعیب صاحب نے مجھے حکم فرمایا، میں آپ کے حکم پر کہ آپ بھی مجھے یاد فرما رہے ہیں تو میں حاضر ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، اللہ کے آخری نبی، اور وہ اللہ کے نبی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ذمہ داریاں تفویض کر کے روحانی مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی، ارواح انبیاء سے خطاب کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے پختہ عہد لیا، میثاق کہتے ہیں بہت مضبوط ٹھوس اور پختہ وعدے کو، پختہ وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب عطا کر چکوں، حکمت سے نواز دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تم اپنا کار نبوت، اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری فیلڈ میں جا کر نبھا رہے ہو اور اپنا کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اسی دوران تمہارے پاس آ جائیں وہ عظمت و شان والے رسول مصدق لما معکم، جو کچھ تمہاری تعلیمات تمہارے پاس ہیں، تم اللہ کے نبی ہو، رسول ہو، وہ آ کے ان سب کی تصدیق کریں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ایسا آ کے کریں تو تمہارا کام یہ نہیں ہوگا کہ اپنا سلسلہ جاری رکھیں، جو کام کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں، نہیں، وہ ختم۔ اب تمہارا کام یہ ہوگا، تمہارا فریضہ یہ ہوگا، تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اب تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کے معاون و مددگار بن کے زندگی گزارو گے۔ تو تمہارا فرض پورا ہوا، اب تمہاری نئی ڈیوٹی یہ شروع ہوگی کہ نبوت اور رسالت ان کی ہوگی، کام ان کا ہوگا، تم ان کے معاون و مددگار ہوگے اور تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ تو سب نے عرض کی اقررنا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ یہ فریضہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو انسانیت کی رہبری اور ہدایت کے لیے پہلے تشریف لائے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بعد میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی ہے، حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، میں تخلیق میں تو سب سے پہلے ہوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، مگر بعثت میں کہ لوگوں کو میں جا کے تبلیغ کروں، اس کام میں، اس ڈیوٹی اور ذمہ داری میں قرآن پاک کے ساتھ رابطہ یاد لے کر میں سب سے بعد میں تشریف لایا ہوں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ سرکار نے جو یہ فرمایا کہ میں ان سے پہلے ہوں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ مجھے اول الخلق کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ بات اتنے تک سرکار کی جو تشریف آوری ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اس کی تین جہتیں ہیں۔ ایک تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار کو عدم سے وجود میں لانا، سرکار نہیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، نیز سے حذف کرنا یعنی نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، پیدا کر دیا۔ لیکن پیدا کرنے کا جب لفظ میں بولوں گا تو آپ کے ذہن میں شاید یہ آئے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس طرح نہیں، اس چیز کو شاید میں آپ کو تفصیل سے نہ سمجھا سکوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے سرکار کی تشریف آوری کا، کہ آپ ایک انسان کے روپ میں، آپ ایک انسان کے روپ میں سیدنا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا دونوں کے گھر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لگ بھگ 650 سال بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور بعثت تشریف آوری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں رہتے تھے معمول کے مطابق، 40 سال کی جب زندگی آپ کی پوری ہوئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی نفی فرمائی، لوگوں سے کر کے اپنے رسول ہونے کی دعوت دی اور یہ سب۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، نہیں جناب، اعلان نبوت کیا، آپ نبی پہلے تھے،
ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، آقا آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے، آپ کب سے نبی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے مختلف الفاظ ہیں، میں ایک پڑھ دیتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، ابھی حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے انسانیت اور بشریت کا آغاز ہوا ہے، تب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان یعنی گارے کے مراحل میں تھے، تو میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں. تو جب آپ اس شان کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ سوچیں گے تو پھر آپ کو بہت کچھ سمجھ میں بھی آئے گا. میں آپ کے سامنے کیا میلاد بیان کروں گا، یہ تو اللہ کی شان ہے. اللہ اپنے نبیوں کا میلاد بیان فرماتا ہے، اور اللہ کے جو نبی ہیں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی عزیز ہیں، آپ کے خالو ہیں نانا حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی بہن ہیں. تو اس اعتبار سے حضرت مریم کے خالو ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام کی چونکہ بڑی قرابت داری ہے، تو ایک دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ ایک شخص کو بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، قریب قریب زمانہ نبوت جو ہے نا ان کا ہے، ملاقات اور سے کرتے تو بھیجا، ان جا کے کہا کہ جا کے ان سے کہو، پوچھو کیا آپ وہ نبی ہیں جن کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں؟ آپ ہیں وہ؟ حالانکہ آپ دیکھیے ایک بات ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو فرمایا تو اللہ نے ہی بھیجے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے. اللہ جانتا ہے کہ جب میرے محبوب تشریف لے جائیں گے بصورت بشری تو اس سے صدیوں پہلے سارے حضرات اپنا کام کر کے یا تو وفات پا چکے ہوں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ابھی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیے. بہرحال زمین پر کوئی جو ہے فریضہ نبوت انجام نہیں دے رہا ہوگا، اللہ جانتا. اس کے باوجود سب کو یہ بات ارشاد فرمائی تو سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار کی تشریف آوری کے لیے اللہ نے کتنا اہتمام کیا. اللہ جانتا ہے کہ بہت بعد میں جائیں گے، بہت بعد میں جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے یعنی اس بات یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 1.25 یا 550 سال بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا. تو انبیاء نے جو میلاد بیان کیا نا، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھوایا کہ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ وہ نبی ہیں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ تو اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر ہم کسی اور کی راہ تکیں، کسی اور کا انتظار کریں. اللہ کا حکم تو ہے، فرمان گرامی ہے کہ تم رہو گے اور تم اس انتظار میں رہو گے کہ وہ جب آخری نبی آئے گا تو تم ان کے امتی بنو گے، ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کے معاون و مددگار بنو گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب تشریف لائے تو وہ بندہ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں وہ نبی نہیں ہوں. وہ تو بڑی شانوں والے ہیں، وہ تو بہت عظمت والے ہیں، وہ تو بڑے کمال والے ہیں، اور میں تو اگر ان کے جوتوں کے تسمے کھول سکوں یا بند کر سکوں تو تب میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہو. میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. جب اس شخص نے آ کے آپ کو عرض کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، تو آپ نے کہا کہ بات پوری نہیں ہوئی، وہ بتائی نا. آپ نے فرمایا نہیں، ابھی دوبارہ جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ اگر آپ وہ نبی نہیں ہیں تو اتنے عظیم الشان غیر معمولی اتنے بڑے بڑے معجزات کیوں دکھاتے ہیں؟ مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، اس کی شکل بناتے ہیں، اس کو مار کے جناب وہ کر کے وہ اڑنے لگ جاتا ہے. مادرزاد نابینا ہوتا ہے، اس کو جناب آپ ہاتھ پھیرتے ہیں کہ وہ دیکھنے لگ جاتا ہے. کوڑ کا مریض ہوتا ہے، ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ شفا یاب ہوتا ہے. 100 سال یا اس سے بھی زیادہ پہلے مر گیا ہوا شخص، اس کو کہتے ہیں کن بھی زندہ، وہ کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ آپ کے پاس آتے ہیں
اور آپ ان کو بتاتے ہیں کہ کیا کھا کے آئے ہو. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں موجود ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کچھ تم کھا کے آئے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو، میں سب کچھ بتاتا ہوں. یہ سب کچھ آپ یہ کرتے ہیں تو آپ پھر اگر وہ نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے معجزات کیوں دکھاتے ہیں؟ تو سنیے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا. فرمایا میں تو وہ نہیں ہوں، لیکن اگر میں اتنے بڑے بڑے معجزات نہ دکھاؤں تو جب میں ان کے بارے میں بتاؤں گا تو میری بات کی کیا اہمیت ہوگی. یعنی آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ایک بالکل نحیف و نزار قسم کا بندہ ہو، بالکل سوکھا پتلا بیچارہ، اور وہ کہے کہ فلانا بڑا طاقتور ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کلو وزن میں اٹھا لیتا ہوں تو وہ 3 کلو اٹھا لیتا ہوں. ایک شخص ہے جسے ہماری سرائکی زبان میں کہتے ہیں نا فلانا الف نکلی بھی نہیں جانتا، تو جو بالکل جاہل ہے، چٹا جاہل، وہ شخص کسی شخص کے بارے میں کہہ کہ فلانا بڑا فاضل ہے، بڑا علامہ ہے، بڑا قابل ہے اور بڑا علم والا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ یہ الف کو انار نہیں جانتا تو ہو سکتا ہے وہ بے کو بکری جانتا ہوگا. اتنی ساری ایسی بات ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے بارے میں یہ نہ بتاؤں کہ میں کیا ہوں، اس شان کے ساتھ میں اپنے معجزات کا اظہار نہ کروں، تو پھر اس صورت میں جب میری بات ہوگی زبان سے نکلی ہوئی میں ان کے بارے میں کہوں گا تو لوگوں کے دل میں اس کی اہمیت کیا ہوگی. تو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ میں معجزات اپنی واہ واہ کرانے کے لیے اور اپنی شان و عظمت کے اظہار کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے، وہ مقام حاصل کرنے کے لیے کہ جب میں بتاؤں تو لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس ہو، اسی میں معجزات دکھاتا ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح میلاد بیان فرمایا. میں بتایا نا کہ اتنا لمبا عرصہ پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا. بعض روایت میں آتا ہے انجیل کی اس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے یا رسول اللہ، میں نے آپ کی تشریف آوری کے حوالے سے رائے عامہ ہموار کی، لوگوں کو احساس دلایا، بتایا کہ کتنی عظمت و شان والے نبی تشریف لانے والے ہیں. تو یا رسول اللہ اس خدمت کے صلے میں مجھے یہ انعام عطا فرما دیں کہ اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دیں. اور یہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی ہو اور ایسے کہی ہو تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لواء الحمد میرے پاس ہوگا، اور فرمایا سوائے میری اجازت کے کسی اور کو جو ہے اس جھنڈے کے نیچے آنے کی اجازت نہیں ہوگی. لوگ درخواست کریں گے حتیٰ کہ میرے جد اعلیٰ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی عرض کریں گے، کہیں گے کہ میں نے تمہارے لیے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی. دیکھیے سب سے زیادہ حج تو مسلمان ہی کرتے ہیں نا، تو تمہارے لیے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی، اور تمہارے لیے یہ کام کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا اور تمہیں بھیجا، تو اس وسیلے سے اس خدمت کے نتیجے میں مجھے اپنے جھنڈے کے نیچے ٹھہرنے کی تو ذرا دیکھیے جہاں فرشتے یہ خدمات انجام دیتے ہوں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ کو پتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ڈنکے کی چوٹ پر میلاد بیان فرمایا. اور پتہ ہے پھر سرکار کو جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی اس میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد نہیں بلکہ ان کی والدہ کا میلاد بھی بیان فرمایا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا. آپ کو پتا ہے کہ حضرت مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ محترمہ نے منت مانی تھی
کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اس کو بیت المقدس کا مجاور بناؤں گی. اور تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت لگ جائے گا اس میں کافی. تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ حیرانی کا اظہار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ باری تعالیٰ میں نے تو یہ نظر مانی تھی کہ یہ لڑکی پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ لڑکی ہے, اسی نے تو عطا فرمائی ہے, لیکن جس لڑکے کی تم طلب کر رہی ہو نا تو وہ اس لڑکی جیسا عظمت و شان والا نہیں. خیر حضرت مریم جو ہیں بہرحال اس کے مطابق آپ کو وہ کر دیا گیا, بیت المقدس کے حجرے میں مکین کر دیا گیا, اور کسی کو ان کی پرورش دیکھ بھال اور اس کی ذمہ داری لینی تھی. تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام پورا نکلا اور انہوں نے جناب یہ کیا. ایک دن تشریف لائے, کمرے میں بند کر کے چلے جاتے تھے اپنے کام کاج کر کے, اور جب آ کے کھولتے تو پھر ضروریات وغیرہ اس کو کرتے. ایک دن تشریف لائے تو دیکھا کہ بہت سارے ثمرات پھل وغیرہ یہ وہ وہاں پر پڑے ہیں. تو کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا, مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ, بولی یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. جب حضرت مریم کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ چیز دیکھی نا تو فوراً ان کے دل میں ایک امنگ جاگی کہ ٹھیک ہے, میری رگوں میں ہڈیوں میں گودا نہیں رہا, میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, میری بیوی جو ہے نا بانجھ ہیں اور میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن اس کے باوجود جو رب اس طرح دے سکتا ہے حیرت انگیز طور پہ, بظاہر کوئی راستہ بھی نہیں ہے آنے جانے کا, تو وہ اس چمن میں بھی پھول کھلا سکتا ہے. تو ہنالک دعا زکریا ربہ, وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی, اور پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا, تفصیل تو اس دعا کی وہاں موجود ہے سورہ مریم کے اندر, یہ تو میں سورہ آل عمران سے آج پڑھ رہا ہوں. تو جب انہوں نے یہ عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو شرف قبول عطا فرمایا. تو انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ اس کی کوئی نشانی علامت اس عمر میں کہ ایسا ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی وآیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا, جب تمہارا بیٹا تمہاری اہلیہ کے بطن میں رحم میں قرار پائے گا تو اس وقت اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکتے. اللہ کا ذکر کریں گے, بات کی سب کچھ کریں گے, لیکن کسی سے معافی ضمیر کا اظہار کرنا ہے اور اسے تبادلہ خیال کرنا ہے, کہنا ہے, سننا ہے, تو وہ نہیں بول سکیں گے, باقی سب کچھ ہوتا رہے گا. اور پھر حضرت یحییٰ کے بارے میں تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ تو اتنی شان اور عظمت والے ہیں, میں تو ان کے تسمے بھی نہیں کھول سکتا, اور ان کی شان یہ ہوگی کہ جب وہ پنگھوڑے میں ہوں گے تو اس وقت چاند ان کو لوری دے گا. میلاد اور کیا ہوتا ہے؟ میلاد اور کیا ہوتا ہے؟ یہ پنگھوڑا, پیدائش, یہ وہ سب یہی تو چاند ان کو لوری دے گا. اور جب وہ شباب پر ہوں گے, شباب جوانی کو کہتے ہیں, پیک پر جسے آپ بولتے ہیں, جب وہ شباب پر ہوں گے تو تب تو چاند کو دونوں ہاتھ میں لے لیں گے, قبضے میں لے لیں گے. اور آپ یاد رکھیے کہ قبضے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کسی کے قبضے میں ہوتی ہے اس میں جو چاہیں تصرف کریں, چاہیں تو توڑ دیں, چاہیں تو جوڑ دیں. اور یہ پھر اس کو اگر آپ اس روایت کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انجیل کی یہ روایت جو ہے, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. اچھا, وہ فرمانے لگے کہ میں تو ان کے تسمے بھی نہیں کھول سکتا, لیکن اگر میں ایسا کر سکوں, اللہ مجھے یہ موقع دے, تو تب تو میں قدوس نبی ہوں گا, یعنی میری بڑی شان ہوگی اور غیر معمولی میری عظمت ہوگی اگر مجھے یہ موقع مل جائے تو. سیدنا حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. آپ میری طرف توجہ رکھیے, جن صاحب کو وہ تھک گئے ہوں جیسے کر کے وہ تشریف لے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ایسا. آپ جو حضرات تشریف فرمائیں تو مجھے یہ مہربانی کر کے توجہ رکھیں, مجھے نا اسے ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو اس کے بالکل مطابق ایسی بات ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, جو ہجرت کے بعد تک غزوہ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور بعد میں پھر جو ہے نا اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. دل تو مائل تھا لیکن وہ بہرحال
جنگ بدر میں وہ کفار کی طرف سے گئے تھے لڑنے کے لیے، اور وہاں گرفتار کر لیے گئے اور پھر وہ فدیہ دے کے رہائی ملی تھی، اور یہ ساری تفصیل۔ حضرت عباس وہاں کھڑے تھے، رات کا وقت ہے، دیکھتے ہیں پنگوڑا ہے اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ ظاہر ہے اب سرکار، یہ اللہ کے محبوب، یہ تو بات کی باتیں ہوئی نا، سرکار تو بچے تھے تو ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک بھتیجے کی حیثیت تھی، تو دیکھا کہ جناب وہ کر کے بچہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اور ذرا اس طرح مطلب ایک غیر ارادی طور پر ان کی نظر اوپر کو اٹھی تو کیا دیکھا کہ چاند جو ہے نا وہ ہل رہا ہے، تو بڑی عجیب حیرت کا اظہار کیا کہ ان ہاتھوں کے درمیان اور چاند کے درمیان کیا رشتہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ سوچا کہ یہ تو وقت نہیں ہے پوچھنے کا، کبھی کوئی موقع ہوا تو پھر پوچھ لوں گا۔ پھر ایسا ہوا جب ایمان کی توفیق نصیب ہوئی، ایمان لائے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دیکھیں یہ باپ کی جگہ ہیں، چچا ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کل لوگ کلمہ پڑھ کے نا بڑے اجارہ دار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس نبی کی عزت اتنی کرنی چاہیے جس طرح گاؤں کے چودھری کی جاتی، نعوذ باللہ من ذالک، ایک بھائی کی حیثیت دینی چاہیے۔ آپ توجہ رکھیں گے، میں نے آپ کو بہت ساری باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت۔ تو خیر یا رسول اللہ، ایک بات ہے کانٹے کی طرح ذہن میں چبھتی ہے اور عرصے سے سوچتا ہوں اور موقع کے انتظار میں تھا، آج موقع ہے یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ جس وقت آپ بچپنے میں تھے، آپ پنگوڑے میں تھے، تو میں نے چاند کو آپ کی انگلی پر رقص کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ کیا معاملہ تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا بات یہ تھی کہ مجھے کس کے باندھ کے نا پنگوڑے میں رکھا گیا تھا اور میرا دل کرتا تھا کہ میرے ہاتھ کھلے ہوں اور میں ذرا استعمال کروں، تو وہ مجھے تکلیف ہوتی تھی، تو چاند مجھے لوری دے کر بہ رہا تھا۔ حضرت عباس کی اس روایت سے تورات کی، انجیل کی اس روایت کی تصدیق ہوتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ان کے میلاد کے وقت کی ان دنوں کی شان یہ ہوگی، تو اس کی تصدیق جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی یوں کہے کہ انجیل کی روایت حضرت عباس کی روایت کی تصدیق کرتی ہے اور حضرت عباس کی روایت جو ہے وہ انجیل کی آیت کی تصدیق کرتی ہے۔ تو حضرت عباس پھر حیران ہوئے، یا رسول اللہ اتنے بچپن میں آپ کو اتنی دور سے محسوس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ چاند آپ کو لوری دے رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ کوئی عجیب بات ہے، تب تو میں اپنی مادر محترمہ کے بطن اطہر سے ولادت پا کے باہر آ گیا تھا، اب تو میں باہر موجود تھا، تو اب میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں تو جب اپنی والدہ محترمہ کے بطن اطہر میں تھا تو اس وقت کی بات ہے جس وقت چاند غروب ہوتے ہوئے اپنی سجدہ گاہ پر پیشانی رکھ کر شکر کا سجدہ ادا کرتا تھا، تو اس سے جو سجدہ گاہ پر پیشانی لگنے سے تھوڑی سی کھٹک پیدا ہوتی ہے، میں تو اس کو بھی سنتا تھا، اس کو بھی سنتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ بچپن ایسا، اور جب بچپن ایسا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر جوانی ہوگی تو کیا صورت ہوگا۔ جوانی اعلان نبوت فرما دیا، کافر اکٹھے ہو کے آ گئے اور کہنے لگے کہ جی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نا تو آپ اس طرح کریں کہ چاند کو توڑ دیں، چاند کو توڑ دیں۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نبی کا کام جو ہے نا، رسول کا کام تو بس وہ ایک پیغام رساں کا ہوتا ہے، اور بعض بدبختوں نے تو اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے لفظ ڈاکیہ سے، نعوذ باللہ من ذالک، بس اللہ کا پیغام دیا۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا خدائی کا کہ میں تمہیں چاند توڑ کے دوں، میرا کام تو پیغام پہنچانا تھا، وہ میں نے پہنچا دیا، اب تم جانو، چاہو تو عمل کرو اور جنت میں جاؤ اور چاہو پھر ادھر چلے جاؤ۔ لیکن سرکار نے تو ایسا نہیں فرمایا، سرکار نے کیا کیا، ایسے جیسے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو ادھر مسجد میں کھڑے ہوں گے، آپ کو اگر چاند دیکھنا ہو تو یہاں آپ نہیں دیکھیں گے، یا تو چھت پہ چڑھیں گے یا کسی کھلی جگہ پہ جائیں گے جہاں سے آپ کو بغیر رکاوٹ کے نا دور تک چاند قریب، یعنی زمین کے قریب بھی ہو تو آپ کو دکھائی دے، اس طرح کی صورت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے گئے پہاڑ پر لے گئے، وہ چلے چلے بھاگے بھاگے گئے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کا کلیجہ چیر دیا
چاند کے بارے میں آتا ہے، ایک تو یاد رکھیے کہ چاند کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں نا فلسفے کی کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ 2,40,000 میل کی دوری پر ہے، کلومیٹر کی بات نہیں کر رہا، میل کی دوری پر ہے، 2,40,000 میل دور ہے، اور اتنا بڑا ہے جتنی بڑی زمین ہے۔ اتنے بڑے کرہ کو انگلی کے اشارے سے آپ نے کیا توڑ دیا، ایک ٹکڑا وہاں پر کھڑا ہے اور دوسرا بہت قریب زمین کے آ گیا۔ آپ نے فرمایا اشہدو، گواہ ہو جاؤ، میں نے تمہارے مطالبہ کو پورا کر دیا۔ آج کل لوگوں کو نا عقائد کی کھجلی بھی ہوتی ہے، دماغ میں نا ذرا تھوڑا سا وہ خارش، ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھیے جب آپ کی سمجھ میں آئے، یقیناً آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھا یہ بیان کرنے کا فرق تو ہوگا، میں کچھ اور لفظوں میں بیان کر رہا ہوں گا اور وہ جو کمپنی ہے وہ کسی اور لفظوں میں بیان کرتے ہوں گے ان کے لوگ، لیکن معجزہ تو مانتے ہیں نا سرکار کا۔ شق القمر کا معجزہ جو ہے وہ تو سارے مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، سیرت کی جو کتابیں ہیں سب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں بھی لکھا ہوا ہے جو مانتے ہیں۔ اور